اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا۔ یا اللہ پاک بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمانا، آمین۔ یا اللہ پاک سب کی اولادوں کو نیک اور صالحہ بنانا، والدین کا فرما بردار بنانا اور دین پر چلنے والا بنانا اور پانچوں وقت کا نمازی بنانا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ پاک اپنی کرم سے، اپنے فضل سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ غیب سے روزی کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ حضرت نظر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑا ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا، خدا کی پناہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سی بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرماتے اور آیات تلاوت فرماتے، ترجمہ: اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دینی ہو یا دنیاوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر درود پاک پڑھے، اس کے بعد دعائے حاجات پڑھے تو انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالیٰ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہیں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا، ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوئے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود عرض کیا کہ یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا، ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں، ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور 6000 اور اتنی رکعتیں نماز کی 1 سال میں ان کی بڑھ گئیں، سبحان اللہ۔ درود مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی مجھ پر درود شریف پڑھا کرو تو میرا وسیلہ بھی مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وسیلہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا اعلیٰ درجہ مقام محمود ہے۔ اس درود پاک کو کسی بھی نماز کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس آدمی پر میری شفاعت لازم کر دے گا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔